بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہال۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن آن کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے PIA کے طیارے کے حوالے سے جو لاہور سے کراچی جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ویسے تو اس طیارے کے حوالے سے، اس حادثے کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا چکا، بہت کچھ لکھا جا چکا، لیکن ہم آج اس ویڈیو میں یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکیں جو ابھی تک زیر بحث نہ آئی ہوں، چند ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے جو ابھی تک چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ناظرین، لاہور سے کراچی جانے والا یہ طیارہ جو حادثے کا شکار ہوا، اس میں 91 مسافر تھے، عملے کے 7 ارکان تھے، اور اس کے پائلٹ سجاد گل کے حوالے سے اب جتنی بھی کہانیاں بیان کی جا چکی ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اس پائلٹ کے حوالے سے، اس کپتان کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، لوگوں کو نہ تو ان کے بارے میں کچھ علم ہے، نہ وہ اس کے خاندان کو جانتے ہیں، نہ ان کو ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، بلکہ بے پڑھ کی اڑائی جا رہی ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس حادثے کے بارے میں جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ حقائق جانے بغیر چیزیں بیان کرنا شاید اپنا لیے ضروری سمجھتے ہیں، یا اس میں شاید وہ مزہ لیتے ہیں یا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اہم موضوعات پر کبھی بھی بے پرکی نہیں اڑائی جانی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ ناظرین، یہ طیارہ جو حادثے کا شکار ہوا، اس کے حوالے سے ویسے تو جتنے بھی افسوس کا اظہار کیا جائے، دکھ کا اظہار کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ اگر میں ذاتی حوالے سے بات کروں تو مجموعی طور پہ میں اس لیے بھی زیادہ دکھی ہوں کہ ایک تو یہ اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا، دوسرا اس میں 3 ایسے لوگ بھی شہید ہوئے جن سے میرا تعلق بھی تھا۔ انصار نقوی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، میں جیو ٹی وی میں ہم نے نہ صرف اکٹھے کام کیا بلکہ ہمیں کچھ عرصہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت تلے 2 الگ الگ کمروں میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا، تو اس حوالے سے بھی ان سے بڑی یادیں ہیں۔ پھر کام کے دوران ایک کولیگ کے حوالے سے، ایک دوست کے حوالے سے ان سے کئی یادیں ہیں، بہت ہمارا وقت اکٹھے بھی گزرا۔ پھر ہمارے ایک جاننے والے ایک دوست حالت شیردل، بڑے نفیس انسان اور بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے، ان سے اب میری اچھی یاد اللہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک تیسرے نوجوان رضوان، وہ میرے دوست کے دوست سے، لیکن میری ان سے بھی ملاقاتیں تھیں۔ تو ذاتی والے سے میرا اس لیے بھی اس حادثے سے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ میں ان میں سے 3 مسافروں کو تو ذاتی طور پہ جانتا تھا، ذاتی طور پہ ملتا تھا، اور ذاتی طور پہ ان سے میرا ایک تعلق تھا۔ میں نے ناظرین ایک صحافی کے طور پہ جب یہ تھوڑا بہت پروب کرنے کی کوشش کی تو بہت سے حقائق سامنے آئے۔ پہلے تو سب سے یہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدقسمت طیارہ، بدقسمت مسافر، بدقسمت ایئر لائن۔ بھئی کیوں؟ کیا بدقسمتی؟ کیا یہ بدقسمتی صرف ہمارے پاکستانیوں کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں ان پہ بھی بدقسمت کا لیبل لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے؟ یہ لفظ ناظرین، بدقسمت کا لفظ یہاں صرف اور صرف مٹی ڈالنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں جاپان کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جاپان میں تقریباً 15 سال پہلے ایک حادثہ ہوا، اسی طرح سے جہاز کا حادثہ ہوا جس میں 521 افراد نے اپنی جان گنوا دی۔ ان 521 افراد کے ساتھ 4 لوگ ایسے تھے جو خوش قسمتی سے معجزانہ طور پہ بچ گئے، جیسے ہمارے ہاں بھی 2 محمد زبیر اور ظفر مسعود نامی 2 مسافر بچ گئے ہیں، وہاں پہ بھی 4 لوگ بچ گئے۔ لیکن وہاں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدقسمت طیارہ تھا، کسی نے یہ نہیں کہا یہ بدقسمت ایئر لائن تھی، بلکہ یہ ہوا کہ اس ایئر لائن کے آپ کو جو چیف ایگزیکٹو تھے انہوں نے ریزائن دے دیا۔ اس طیارے کی جب وجوہات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ چند برس پہلے اس طیارے کی دم میں کوئی نقص پیدا ہوا تھا جس کو ٹھیک کر لیا گیا، لیکن اس میں تھوڑا سا نقص رہ گیا، وہ نقص وقت کے ساتھ ساتھ ہوا لگنے سے بڑھتا چلا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اسی نقص کی وجہ سے وہ حادثہ ہو گیا۔ اس تحقیقات کے بعد ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ایئر لائن کے چیف ٹیکنیکل افسر نے خودکشی کر لی،
اس ایئر لائن کے ٹیکنیکل مینٹیننس مینیجر نے خودکشی کر لی۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہاں خودکشی کر لینی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، اسلام میں تو خودکشی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کو گناہ عظیم میں شامل کیا گیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کے کم از کم ضمیر زندہ ہونے چاہیے، کم از کم انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اتنی جانیں چلی گئی، اتنے لوگوں، اتنے خاندان جو ہیں اب اپنے پیاروں کے بغیر زندگی گزاریں گے، پتہ نہیں کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب کم از کم حقائق تو سامنے لائیں۔ اب آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اس طیارے کا وائس ریکارڈ نہیں مل رہا۔ تو اب اگر جس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بھی اس بیچارے کیپٹن سجاد گل پہ ڈال دیں کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ریکارڈ نہیں مل رہا۔ ناظرین، میں تھوڑا سا یہاں پہ کیپٹن سے سجاد گل کے حوالے سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یہاں لاہور شہر میں عید کے دن وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، وسیم اکرم پلس جن کو عمران خان کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم، وہ ان کے گھر چلے گئے ان کے والد سے افسوس کرنے۔ اس کے ایک دن بعد جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب چلے گئے۔ کل وہاں پہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر صاحب چلے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ لوگ جا کے وہاں پہ ان کو کیا احساس دلانا چاہتے ہیں؟ ان کے والد نے گورنر کی موجودگی میں پریس ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ خدا را آپ کچھ ہم پہ ترس کھائیں، آپ ایک دن پہلے جو کیپٹن ہیرو تھا، اگلے دن آپ نے اپنی غلطیاں، اپنے جرم چھپانے کے لیے اس کو زیرو بنا دیا۔ ناظرین، میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ کیپٹن سجاد گل ایک ایسے پائلٹ تھے جو پی آئی کا بہترین پی آئی اے کے پائلٹوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک سال میں ایک پائلٹ، کمرشل پائلٹ 1000 آور سے زیادہ فلائٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے 1000 آور اپنے ایک کیلنڈر ایئر میں پورے کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ 16000 سے زائد گھنٹے وہ فلائٹ کر چکے تھے۔ ان کا یہ پائلٹ بننا ان کا شوق تھا۔ ان کے ایک دوست، ان کے کلاس فیلو، ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہما علی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں زمانہ طالب علمی میں جب وہ ان کے ساتھ اسلامیہ کالج سول لائنس میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی انہیں پائلٹ بننے کا شوق تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ لی، اپنے سارے آورز پورے کیے اور پھر وہ پائلٹ بنے۔ اور آپ اگر وہ آواز سنیں جو کنٹرول روم کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے پر اعتماد پائلٹ تھے، اور انہیں کتنا اعتماد تھا اپنے پروفیشنل ہونے پہ کہ ان کے لہجے میں آپ کو کوئی جو ہے نا پریشانی یا کسی طرح کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان کو ڈر خوف ہو ان کے الفاظ میں۔ انہیں اس بات کا پورا بھروسہ تھا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب ایئر بس کی ٹیم بھی یہاں آ چکی ہے، فرانس سے جو ٹیم آئی ہے وہ بھی اس کی تحقیقات کرے گی۔ بلیک باکس مل چکا ہے، اس میں بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں کہ جب یہاں پہ سربراہ مملکت اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اسی طرح سے ہوا میں پھٹ کر تباہ ہو گیا، تو اس کی تحقیقات آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ ان کے بیٹے اعجاز الحق کئی بار وفاقی وزیر رہے، لیکن وہ اس میں کچھ کردار ادا نہ کر سکے۔ ان کے منہ بولے بیٹے وزیر اعظم نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے اس ملک کے، لیکن وہ بھی وہ تحقیقات سامنے نہ لا سکے۔ اس لیے مجھے اگرچہ اس بات کی کوئی قوی امید تو نہیں ہے کہ اس حادثے کی بھی صحیح تحقیقات سامنے لائی جائیں گی، لیکن پھر بھی میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو اب عمران خان کیونکہ وزیر اعظم ہیں، اور عمران خان کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ وہ 2-3 انکوائریاں کر کے انہوں نے ان کی تحقیقات جو ہوئی اس کی رپورٹ کو پبلک کیا۔ تو اس بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس پہ فوری طور پہ ایک سٹیپ لینا چاہیے، اور اس کی بھی جو تحقیقات ہوں، جو بھی اس کے نتائج سامنے آئیں، اس کو پبلک کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پی آئی اے ایک ایسی ایئر لائن ہے جس کا شمار کبھی دنیا کی نمبر 1 ایئر لائنز میں ہوتا تھا۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پی آئی اے کے لوگوں نے جا کے ایئر لائن شروع کی جو اب دنیا کی معروف ترین ایئر لائنز بن چکی ہیں، لیکن ہمارا اب یہ حال یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی اچھے جہاز ہیں اور نہ اچھا عملہ۔ ہم نے ویسے تو بے شمار عملہ بھرتی کر رکھا ہے، ہمارے ہاں
پوری دنیا میں پر جہاز اگر آپ ایک ریشو نکالیں تو سب سے زیادہ جہاں لوگ ہیں ہمارا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ طیارہ اتنا خسارے میں بھی جا رہا ہے۔ اب موجودہ انتظامیہ نے، موجودہ CEO ارشد ملک نے اگرچہ اس میں تھوڑی سی بہتری اس حوالے سے ضرور لائے ہیں کہ نقصان کم کرنے کی طرف ان کا رجحان ہے، اور انہوں نے کچھ نقصان کم کیا بھی ہے، لیکن میری ایک ضرور ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس طیارے کی تحقیقات کو سامنے لایا جائے تاکہ عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اب وہ اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اس حادثے سے ایک دن پہلے تو یہ طیارہ مسقط سے آیا تھا اور بالکل ٹھیک تھا، پھر اس وقت جانے سے پہلے بھی یہ جب گیا وہاں اٹھنے سے پہلے چیک کیا گیا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ ذرائع کے مطابق کہ اس میں کچھ مسئلہ تھا لیکن وہ اگنور کیا گیا۔ کیا واقعی یہ ایسی بات ٹھیک ہے؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ کون لوگ تھے، کون افراد تھے جو ذمہ دار تھے اس بات کے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھی کہا ہے، جو متعلقہ وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ اس سلسلے میں پوری جو ہے تحقیقات نہ صرف کروائیں گے بلکہ عوام کو ان تحقیقات سے آگاہ بھی کیا جائے گا۔ تو میری ان سے بھی یہ خصوصی درخواست ہے کہ خدارہ آپ ماضی کے جو حادثات ہیں اس کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کریں اور حقائق کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل واقفان حال کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے ارد گرد کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔